بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ایڈریس کرتے ہوئے، خطاب کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ اے لوگو، اے ایمان والو، اپنی فکر کرو، اپنے آپ کو سیدھے راستے پر لانے کی فکر پیدا کرو، اپنے آپ کو گمراہیوں سے بچانے کی فکر پیدا کرو۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم۔ جب تم اپنی فکر کرنے والے بن جاؤ گے، اپنے آپ کے اندر ایک فکری صلاحیت پیدا کرنے والے بن جاؤ گے، تو تمہیں وہ شخص گمراہ نہیں کر سکتا جو تمہیں راستے سے ہٹانے کی کوشش کرنے والا ہے۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم۔ جب تم ہدایت پر آ جاؤ گے اپنی فکر کر کے، تمہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ اب یہ آیت بڑی عجیب ہے۔ اب اعتراض اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے، قرآن کریم اور نبی علیہ السلام کی حدیث سے تو اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ لوگوں تک پیغام پہنچانا ہے، لوگوں کو غلط کاموں سے روکنا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہے۔ کسی کام کو غلط ہوتے ہوئے دیکھیں تو اس کو ہاتھ سے روکیں۔ اذا رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ۔ یہ آیت، یہ احادیث موجود ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے، اس بات کا ثبوت پیش کرتی ہے کہ آدمی کو اپنی فکر کے ساتھ ساتھ امت مسلمہ کی بھی فکر کرنی ہوگی۔ اس آیت کی تشریح اور اس کی وضاحت حدیث سے ملتی ہے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک زمانہ ایسا آئے گا جس زمانے کے اندر آدمی کو اپنی فکر کرنے کے علاوہ کوئی چارہ کار ہوگا ہی نہیں ہے۔ اس زمانے کے اندر صورتحال یہ ہوگی، سچویشن یہ ہوگی، اذا رأیت شحا مطاعا وہواء متبعا والدنیا مسرتا واعجاب کل ذی رأی برأیہ۔ اللہ کے نبی نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، جب تم دیکھو کہ لوگ بخل کرنے والے بن جائے، بخل کی پیروی کرنے والے بن جائے، بخل کو فالو کرنے والے بن جائے، اور اپنی خواہش نفس کو اپنا قائد ماننے لگ جائے، ہر چیز وہ کرنے والے بن جائے جو دل میں آئے، اپنی ڈیزائرز پر عمل کرنے والے بن جائے، قرآن اور اللہ اور اس کے رسول کی باتوں سے پہلو تہی اختیار کرنے والے بن جائے، اور اسی طریقے سے دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے والے بن جائے، اور اسی طریقے سے اپنی رائے کو ہر ایک آدمی اچھا سمجھنے والا بن جائے، اپنی رائے کے سامنے دنیا والوں کی رائے کو ٹھکرانے لگ جائے، تمام لوگوں کی رائے کو اپنی رائے کے سامنے چھوٹا سمجھنے والا بن جائے۔ جب صورتحال یہ ہو جائے، جب چار چیزیں یہ پائی جائے، تو اس وقت رسول اللہ نے فرمایا، فَعَلَيْكُمْ بِخَاصَّةِ نَفْسِكَ۔ اس وقت تم پر لازم ہے کہ اپنے نفس کو لازم پکڑو، خاص طور پر اپنی فکر پیدا کرو، خاص طور پر اپنے اندر امنگ پیدا کرو، خاص طور پر اپنے آپ کو گمراہیوں سے بچاؤ۔ یہ سچویشن، یہ صورتحال جب پیدا ہو جائے گی تو ایسی صورت کے اندر آدمی اپنی فکر میں مبتلا ہو جائے اور عوام کی فکر کو چھوڑ دے، وداعی العوام، عوام کی فکر کو چھوڑ دے، اپنی فکر کرنے والا بن جائے۔ دوسروں کی برائیاں کرنا، دوسروں کی غلطیوں کو اجاگر کرنا، اس سے بہتر اس سچویشن اور صورتحال میں یہ ہے کہ اپنی فکر کرے، اپنے آپ کو اصلاح، اپنے آپ کو مصلح بنائے، اپنے آپ کے اندر ریفارم پیدا کرے۔ اس صورت کے اندر جب آدمی اپنی فکر کرے گا، اپنے آپ کو صحیح راستے پر لے کر آئے گا، تو اللہ کی سنت یہ ہے، جب چراغ جلتا ہے تو اس چراغ سے روشنی ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ اس چراغ کی روشنی سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جب آپ اپنے آپ کو صحیح بنا لیں گے، اپنی فکر کو صحیح بنا لیں گے، اپنے آپ کو
چینج کر لیں گے، اپنے اندر انقلاب پیدا کر لیں گے، اپنے آپ کو دین کے راستے پر لے آئیں گے، تو ایسی صورت کے اندر آپ وہ چراغ بن جائیں گے جس چراغ سے دوسروں کو روشنی ملے گی، اور جس چراغ سے لوگوں کو راستے اور ہدایت کے راستے پر وہ لوگ گامزن ہو جائیں گے۔ اس لیے آج بھی صورتحال ایسے ہی معلوم ہوتی ہے کہ لوگ بخل کے پیچھے لگ رہے ہیں، اپنی خواہش نفس کو اپنا پیروکار بنا لیا ہے، اور دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے والے بن چکے ہیں، اور اپنی رائے کو ہر ایک کی رائے پر ترجیح دینے والے، اچھا سمجھنے والے بن چکے ہیں۔ اس لیے اپنی فکر پیدا کرے، یہ نہ ہو کہ ہم عوامی فکروں میں مبتلا رہے، امت مسلمہ کی فکر کرتے رہے، لیکن خود کی زندگی کے اندر انقلاب نہیں ہے۔ اس لیے اگر انقلاب دیکھنا چاہتے ہیں دنیا کے اندر، تو پہلے اپنی زندگی کے اندر انقلاب لانا پڑے گا۔ دنیا کے اندر انقلاب آپ کی زندگی کے اندر انقلاب سے پہلے آ ہی نہیں سکتا۔ آپ کی زندگی کے اندر انقلاب آ جائے گا تو دنیا کے اندر انقلاب آ جائے گا، کیونکہ فرد واحد سے پوری قوم بنا کرتی ہے۔ ہر ایک فرد واحد اپنے آپ کو صحیح راستے پر لے آیا جائے گا، تو ایسی صورت کے اندر پوری امت مسلمہ کے اندر جو غلطیاں ہے، گمراہیاں ہے، وہ صحیح ہو جائیں گی، اور لوگ ہدایت کے راستے پر آ جائیں گے۔